جناب کیپٹن صاحب، مسلمانوں اور کفار کے جو جنگی ساز و سامان ہیں اور تعداد ہے، ایک تو آپ اس کا تقابل عسکری انداز میں پیش کیجئے، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ ادھر مسلمانوں کی طرف تو سختیاں بہت تھیں، موسم کی شدتیں بھی تھیں اور غذائی قلت بھی تھی، جبکہ دوسری طرف صورتحال بہتر تھی، تو ایک تقابلی جائزہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب جو اہالیان قریش، کفار اور اہالیان اسلام مومنین کے درمیان ہونے والی بڑی جنگوں میں سے تیسری جنگ ہے۔ جی، اس سے پہلے جو جنگ ہوئی سب سے پہلے غزوہ بدر، پھر غزوہ احد اور اس کے بعد غزوہ احزاب۔ ان تین جنگوں کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ تینوں جنگوں میں دفاعی حکمت عملی اختیار کی گئی۔ جی، مومنین نے کبھی بھی جا کر کفار پر حملہ نہیں کیا۔ یہ کفار ہی تھے کہ جو اہل اسلام پر چڑھ دوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کامیابی نصیب فرمائی کہ عددی برتری تو اتنی زیادہ تھی کفار کو 1 اور 4 کی نسبت تھی۔ اللہ اللہ۔ لشکر اسلام میں بمشکل 3000 سپاہی افراد تھے، جن میں کچھ کم عمر لوگ بھی تھے، ضعیف لوگ بھی تھے، اور 6000 کا لشکر، جن میں سے 4000 پیادہ، 300 گھڑ سوار اور 1500 اونٹوں پر سوار جو سپاہی تھے۔ یہ مکہ سے لے کے چلے، اور بنو غطفان اور جو قبائل تھے مشرک قبائل، ان کے بھی تقریباً وہ 6000 کا لشکر وہ بھی لے کر آئے، اور پیچھے سے جو بنو قریظہ جو مدینہ میں موجود تھے۔ ہاں، سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے نا کہ جہاں آپ نے حملہ آور ہونا ہے وہاں آپ کا ایک گروہ موجود ہے حمایتی، اور پیچھے سے جو حملہ کرنا تھا وہ بالکل میثاق مدینہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ بے شک۔ اب اس غزوہ سے کیا کیا سبق حاصل ہوئے اور اس کے تعلیمات کیا ہیں، ان کو 2-3 جو اہم پوائنٹ ہے وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اسلام میں جو جہاد کا جو تصور ہے، جس کو لوگ بعض معاندین توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 57 سرایا ہوئے اور 27 غزوات ہوئے۔ جی، 26 بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ 2 غزوات کو ملا کر ایک کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے ذرا آگے ایکسٹینشن ہے اس کی۔ یہ تقریباً 83 جو مہمات ہیں، ان میں دونوں اطراف سے جو جانوں کا ضیاع ہوا وہ کتنا ہے؟ صرف 1029۔ اللہ اللہ۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جن کو غزوہ احزاب کے بعد جو وار ٹریبیونل بیٹھا، اور جناب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کفار کے اہل یہود کی خواہش پر ثالث بنے، اور انہی کی کتابوں میں سے انہوں نے فتویٰ نکالا اور ان کو سزا دی گئی۔ یہ دیکھا جائے کہ مدینہ شریف کا جو ماحول ہے، وہ جنگی نقطہ نظر سے جو میدان ہے وہ اس طرح ہے کہ درمیان میں مدینہ شہر ہے، جی، دائیں اور بائیں دونوں اطراف پتھریلا میدان ہے، جن کو ہرہ کہتے ہیں، ہرہ واقم، اور ہرہ دوسرا جو لیفٹ سائڈ پر ہے، اور پیچھے سے جو ہے وہ بنی قریظہ پیچھے ہی وہ ہیں، اور جبل صلح آپ مسلمانوں کی پشت پر، اور سامنے جو ہے وہ خندق کھودی گئی۔ خندق 5 گز چوڑی، 5 گز گہرائی، اللہ اللہ، تقریباً 5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اللہ، 10 صحابہ کے گروہ کو 40 گز کا ٹارگٹ ملا، اور اتنا پتھریلا علاقہ ہے کہ جس طرح اس کی کھدائی بڑا مشکل ہے کہ پروفیسر صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو جنگ کے قوانین وہاں پہ وضع ہوئے، نمبر 1، پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن میں ابدی ایک بشارت ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی مومن، تم ہی اعلیٰ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت تمہارے سینے میں ہونی چاہیے۔ اس لیے جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان ہے اور جو مودت ہے، جو عشق ہے، وہ بڑے اتم درجہ کا ہونا چاہیے، جتنا کسی اور سے ہو نہیں سکتا۔ جس طرح آپ نے فرمایا بالکل ویسے ہی ہوتا چلا گیا۔ اس موٹیویشن کی ایک مثال میں یہ دوں گا کہ خندق عبور کر کے جب عمرو بن عبد ود آیا اور اس نے کہا ہے کوئی امیر المومنین علی، تو جناب مولا کائنات سامنے آئے، تو اس نے کہا کہ جی آپ کر لو پہلے وار،
تو آپ نے فرمایا کہ میں وار کروں گا تو تو حسرت سے مر جائے گا آئے کہ تیری باری کب آئے گی، سبحان اللہ، اس لیے تو پہلے کر لے، ہمت کر، اپنا شوق پورا کر. شوق پورا کر. پھر آپ نے پھر وہ زمانے نے دیکھا عمرو بن عبد ود جو 1000 سپاہیوں کے برابر سمجھا جاتا ایسا تھا ہی ہے. اس کو دھول چٹا دی. اس طریقے سے بڑے واقعات ہیں کہ پشت کی طرف سے جو گلیاں تھیں ان کو بند کر دیا گیا اور چھتوں پر مسلمان عورتیں اور تمام جو ضعیف لوگ تھے جو جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، تیر انداز اور سارے لوگ پشت پر اس طرح سے دفاع کیا. اور اس سے جنگ کا ایک اور بڑا اصول وضع ہوا کہ وار ٹریبیونل چلایا گیا کہ جی عہد شکنی کی یہودیوں نے اور پھر ان کو سزا دی گئی. ایک اور بات ہے کہ جو محاصرہ کیا اہل کفار نے 25 دن کا محاصرہ کیا گیا بلکہ 30 دن، اور اس کے بعد ان کا جو جنگی سامان ہے، جو کھانا پینا ہے، جو سامان ہے ان کا، وہ سارا خرچ ہوتا گیا، اونٹ ذبح ہو کے کھاتے گئے. پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان آندھی نازل کی اور ایک ایسا لشکر نازل کیا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. ان کا کیا حال ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی سچ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا.